اچھا، آپ نے کہا کہ آپ روحانی طور پر حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں. جی اس طرح بات نہیں ہوئی، وہ ڈیفرنٹ بات ہے. لیکن ہمارے پاس تو وہ حدیث ہے، وہ کیا؟ صحیح حدیث ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. جی بالکل ہے. تو آپ نے، میں آپ کا ایک ٹی وی شو بھی دیکھ رہا تھا، اس میں آپ نے حضرت موسیٰ اور ہارون اور نبی اور حضرت علی، جی وہ بخاری مسلم کی حدیث جی پیش جی کی وہ تھی. یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں، اپنے اپنے کانٹیکسٹ میں رکھ لیتے ہیں، ہاں ایک ایک کر کے شروع کر دیتے ہاں. ہیں. تو آپ نے کہا کہ روحانی طور پر حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں، جبکہ سیاسی طور پر ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں. یہ روحانیت اور سیاست اور یہ آپ نے کیسے دو ہاں یہ صحابہ اس طرح نہیں ہوا تھا. یہ مولانا اسحاق صاحب کے اوپر اعتراض کیا گیا تھا. انہوں نے سنی شیعہ کنفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے بات کی تھی کہ اگر اہل تشیع سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان کی خلافت سے اختلاف کرتے ہیں نا، تو ایٹ لیسٹ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ سیدنا علی نے انہیں ایکسیپٹ کیا ہے، اور ہر معاملے میں حضرت علی سے وہ مشورہ کر کے چلتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ آپ اس کو اگر یوں ریزالو کریں نا، کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کو سکسیسر مانتے ہیں، تو آپ یوں کہہ لیں کہ روحانی طور پر سیدنا علی اس حوالے سے نبی اسلام کے علم کے وارث ہیں، کیونکہ علم کے اعتبار سے تو ٹاپ کے اوپر تھے، وہ چیف جسٹس تھے. پہلے خلیفہ کون تھے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پھر تو روحانیت میں اب کہاں آپ سے آ گئی؟ کو سرکار، آپ پتہ کیا ہے، جب آپ نے مقدمہ سمجھنا ہے نا، ہاں. ابھی تو آپ قرآن پہ نہیں آئے. قرآن میں بھی سر میں ایک لے مین ہاں ہوں، جی آپ عالم دین ہیں، جی جی. یعنی دین کا آپ کا نالج مجھ سے تو اسی لیے بہت تو آپ کو زیادہ ہے. سمجھانا چاہ رہے ہیں. میں ایک لے مین ہوں. مثال کے طور پہ جیسے آپ نے ابھی ایک آیت بتائی کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور پھر آگے آیت ہے کہ جو یہ کہے گا وہ جی کافر جی ہے. جی. تو میرے لیے، میرے جیسا بندہ جو دین کا نالج نہیں رکھتا، اس کو آپ نے گھسیڑ دیا ایک روحانیت اور ایک سیاست نہیں اس طرح میں. نہیں ہوا. یہ پورا مقدمہ آپ کے لیے تو ہے ہی نہیں یہ مقدمہ. تو یہ کس کے لیے؟ ہاں یہ ان لوگوں کے لیے جن کا یہ انٹرسٹ ہے. جس کو واقعہ کربلا سے انٹرسٹ نہیں ہے نا، اس کے لیے ٹاپک نہیں ہے. وہ ممی ڈیڈی ہے، 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھے، 100 دفعہ الحمدللہ پڑھے. جب وہ اختلافی موضوعات میں آئے گا تو یہ پوری سائنس اس کو سمجھنی پڑے گی کہ اتنی بڑی دراڑ کیسے ہے کہ دنیا میں 15% مسلمان شیعہ ہیں، 85% اہل سنت ہیں، اور دنیا کے ہر کونے میں شیعہ موجود ہے. آخر اتنی بڑی دراڑ ہے مدینہ شریف کے اندر، آج بھی 40% شیعہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے دنیا میں اہل سنت کے تو 4 فرقے چل رہے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، لیکن شیعہ اثنا عشری ایک ہی ہے جو ہر طرف موجود ہے. تو آخر اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے، تو ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ اس طرح ڈسکشن کریں گے تو قرآن حکیم میں بھی کئی ایک کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس ہیں جو بیک وقت ساری درست ہیں اپنے اپنے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے. ہم ایک ایک کو ڈسکس کریں گے. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ کے کیمرے میں. قرآن میں آیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی، جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اگر میں اس سٹیٹمنٹ کو اٹھاؤں اور میں کہوں کہ قرآن میں تو واضح لکھا ہے نبی ہدایت نہیں دیتے، کیا کسی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ نبی ہدایت نہیں دیتے؟ ہم تو کہتے ہیں نبی الاسلام ہمارے ہدایت کے امام ہیں، لیکن قرآن میں تو لکھا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دیتے. ہم اس کو جواب دیں گے کہ یہ سورۃ القصص کی آیت ہے نا، سورہ شورى میں آیت ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے نبی بالضرور تم لوگوں کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہو. وہاں آیا کہ ہدایت نہیں دیتے، یہاں رہنمائی کرتے ہو. دونوں سٹیٹمنٹ 180 ڈگری جو سٹیٹمنٹس ہیں نا جی، یہ بیک وقت درست ہیں. نبی الاسلام کسی کی تقدیر بدل کر اسے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن ہدایت کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں. وہاں آیا انک لا تہدی، اے نبی تم ہدایت نہیں دے سکتے. یہاں آیا انک لتہدی، تم ضرور ہدایت دیتے ہو. تو یہ 180 ڈگری سٹیٹمنٹس بیک وقت درست ہیں. اس طریقے سے ہم نے مختلف ویڈیوز میں جو مختلف باتیں کی ہوتی ہیں نا، وہ اپنے کانٹیکسٹ کے ساتھ ہوتی ہیں. بعض اوقات ہم ریبٹل کر رہے ہوتے ہیں الزامی جواب کے طور پر، بعض اوقات کسی کی کلیریفیکیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا اس میں یوں تھا. باقی ہم چونکہ اہل سنت کے منہج کو لے کے چل رہے ہیں، اہل سنت کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. ہمارا تو بنیادی موقف بنو امیہ سے جو اختلاف ہے وہ اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ بنو امیہ خلفائے راشدین کے ساتھ انہوں نے وفاداری نہیں کی، سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے ساتھ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ان کی وفات کے بعد حضرت علی کے ساتھیوں میں سے تھی. آج شیعہ جو اہل سنت کو ٹونٹ کرواتے ہیں وہ بالکل درست کرواتے ہیں کہ آپ کہتے ہو صحابہ کی اولاد، تو محمد بن ابی بکر تو حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے جو حضرت علی کے ساتھ تھے، اور جنگ جمل میں حضرت عائشہ کو وہ سمجھانے گئے تھے کہ میری بہن واپس چلی جا، خلیفہ وقت حضرت علی ہیں. تو خلفۂ راشدین تو آپس میں ایک تھے. بعد میں جو اختلافات آئے اس کی وجہ سے 2 دراڑیں ہوئیں. جب ہم ان مقدمات کو ایڈریس کرتے ہیں تو پورا اس کا بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں اور پھر ان چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرتے ہیں.